ہونا چاہتے ہیں حضرت کی تقریر کے فوراً بعد وہ بھی کیا جائے گا. آپ حضرات بیٹھے رہیں. حضرات، مدرسہ اسلام المسلمین کے طلباء کی دستار حفظ کے لیے جلسہ منعقد کیا گیا اور مدارس اسلامیہ میں دین و سنت کی مسلک اہل سنت جماعت کی آبیاری کی جاتی ہے. ان کو علماء اپنی کوکھ سے علم کا دودھ پلا کر علم پر پروان چڑھاتے ہیں. آج کوئی میں لمبی چوڑی تقریر طول و طویل گفتگو پیش نہیں کروں گا اور لمبی چوڑی تقریر کا کوئی موقع بھی نہیں ہے اور رات کے اس آخری حصے میں مجھے کوئی طول و طویل گفتگو پیش نہیں کرنا ہے. مدرسوں میں طلباء کو علم سکھایا جاتا ہے. اگر یہ مدرسہ اصلاح المسلمین میں داخلہ نہ لیتے تو پتہ نہیں کون سے اسٹیشن پر کھڑے ہو کے یہ چائے گرم مسالہ والی چائے، نیبو والی چائے بیچتے ہوتے. نہ معلوم کون سے کھیت میں یہ ہل چلاتے ہوتے. یہ مدرسے میں آ گئے. جب یہ مدرسے میں آ گئے تو مدرسہ اصلاح المسلمین کے اساتذہ نے اپنی کوکھ سے علم کا دودھ پلا کر علم پر پروان چڑھا دیا. علم پر پروان چڑھا کر حافظ قرآن بنا دیا. جب یہ حافظ قرآن ہو گئے تو ان کا مقام کیا ہو گیا، ان کا منصب کیا ہو گیا کہ آپ پیچھے ہو گئے، یہ آگے ہو گئے. آپ کے مدرسہ اصلاح المسلمین کا درجہ حفظ کا کورس کئی سال کا ہے؟ ہمارے یہاں 3 سال کا ہے، کہیں 2.5 سال کا، کہیں 3 سال کا کورس ہوا کرتا ہے. اب آپ کے مدرسے کا کورس کیا ہے وہ مجھے معلوم نہیں. 3 سال کا. آپ کے یہاں بھی کورس 3 سال کا ہے. تو 3 سال انہوں نے محنت کی. 3 سال کی محنت کا صلہ یہ ملا کہ یہ امام ہو گئے. آپ پیچھے ہو گئے، یہ آگے ہو گئے. اب جب یہ آگے ہو گئے تو ایسا نہیں کہ یہ صرف آگے ہی ہو گئے. آپ نے اپنے باپ سے بڑا جانا، اپنے استاد سے بڑا جانا، اپنے پیر سے بڑا جانا، اپنے دادا نانا سے بڑا جانا. تب کہا پیچھے اس امام کے جب آپ نے اپنا امام مان لیا تو غلام کیسے بنا سکتے ہو؟ جب امام مان لیا تو حکم کیسے لاد سکتے ہو؟ جب امام مان لیا تو نوکر کیسے سمجھ سکتے ہو؟ یہ تمہارے امام ہو گئے. زندگی میں یہ حال ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ صرف زندگی ہی میں ان کا یہ مقام نہیں ہے کہ آگے ہیں حافظ قرآن. حافظ قرآن کا مرنے کے بعد بھی ایک مقام اور منصب رہا کرتا ہے. وہ منصب کیا ہے؟ آج ہمارے مقابلے میں جو ادیان باطلہ ہیں، فرقہ باطلہ ہیں، گستاخان اولیاء ہیں، غداران خدا ہیں، باغیان رسول ہیں، وہ ایک بات کی تشکیل کرتے ہیں کہ انسان جب زمین میں جائے گا تو زمین انسان کے جسم کو گلا دیتی ہے، سڑا دیتی ہے، کھا جاتی ہے، فنا کر دیتی ہے. انسان
انسان مٹی میں مل جاتا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو یہ طاقت دی ہے، یہ قوت دی ہے، یہ توانائی اللہ نے زمین میں ودیعت فرمائی ہے کہ انسان جب زمین میں جاتا ہے تو زمین انسان کے جسم کو گلا دیتی ہے، مگر اگر کوئی حافظ قرآن ہو گیا تو اب زمین سے یہ طاقت و قوت و توانائی سلب فرمانی جاتی ہے، سلب کرنی جاتی ہے کہ زمین حافظ قرآن کے جسم کو گلائے، سڑائے، کھائے، فنا کرے۔ اب زمین کیا کرتی ہے؟ زمین حافظ قرآن کے جسم کی حفاظت کرتی ہے۔ کیوں؟ یہ ان کا کمال ہے، یہ ان کا اپنا کمال نہیں ہے کہ زمین ان کے جسم کی حفاظت کر رہی ہے، یہ ان کا کمال نہیں ہے، یہ قرآن کا کمال ہے، یہ ان کی محنت کا کمال ہے، یہ قرآن کا کمال ہے کہ قرآن ان کے سینے میں قرآن کے 30 پارے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ قرآن کی برکت ہے کہ قرآن کی برکت سے زمین حافظ قرآن کے جسم کی حفاظت کرتی ہے۔ اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب زمین حافظ قرآن کے جسم کی حفاظت کر رہی ہے تو صاحب قرآن کا عالم کیا ہوگا؟ جب زمین حافظ قرآن کے جسم کی حفاظت کر رہی ہے تو صاحب قرآن کا عالم کیا ہوگا؟ صاحب قرآن کے جسم کی زمین کیسے حفاظت کر رہی ہوگی؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ زمین کا وہ حصہ جو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس جسم ناز سے مس کر گیا ہے، خدا کی قسم زمین کا وہ حصہ عرش اعظم سے بھی افضل ہو گیا۔ جب اپنے علاقے کے ایک حافظ قرآن کے حال کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے تو صاحب قرآن کا عالم کیا ہوگا؟ جب صاحب قرآن کے حال کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے تو صاحب قرآن جس کے بطن مبارک میں، جس کے رحم مبارک میں 9 مہینے تک جلوہ کر رہا ہو، وہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جسم مبارک کی بھی زمین حفاظت کر رہی ہے۔ لوگوں، آج آپ کے مدرسے سے، اصلاح المسلمین سے یہ 4 حفاظ فارغ ہوئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس مدرسے کو دین و سنیت اور مسلک اہل سنت و جماعت اور بالخصوص مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت کا عظیم قلعہ بنا دے اور یہاں سے دین و سنیت کی آبیاری ہوتی رہے۔ اب میں رات کے آخری حصے میں آیا اور آخری حصے میں تقریر پیش کی تو میں اپنی تقریر قربان کرنے کے لیے آپ کے علاقے میں نہیں آیا ہوں۔ قوم کی ترقی کے لیے، بقا کے لیے، استحکام کے لیے، قوم کے اسلام و ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو تو قربان کر سکتا ہوں، اور میرے خاندان کے بزرگوں نے اپنی زندگی کی رہنائیوں کو قربان کر دیا قوم کی ترقی و بقا کے لیے، قوم کے اسلام و ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے۔ اور آپ خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ قوم کی حفاظت کے لیے، قوم کی ترقی بقا کے لیے، استحکام کے لیے ہم صرف اپنی جان کی قربانی سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ آپ یوٹیوب پر دیکھتے ہوں گے کہ حال بریلی کا کیا ہے اور کیسے کیسے حالات ہیں۔ اس وقت کس آگ کے ڈھیر پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب ہم قوم کی ترقی کے لیے، قوم کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میں اپنی قوم کے لیے اپنی جان کی قربانی تو دے سکتا ہوں مگر اپنی تقریر قربان نہیں کروں گا، اس لیے کہ وہ قرآن اور حدیث ہے۔ قرآن اور حدیث کی باتیں میں آپ کے گاؤں میں آ کر قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس لیے میں اپنی گفتگو کا اختتام یہی کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو ایک بنائے، نیک بنائے اور سب کو صحت یاب اور سلامتی عطا فرمائے۔